الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان الصلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار والہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پہ جلوہ بار محترم سادات کرام، علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ سنہری جالی والے محبوب، سبحان اللہ ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول، سبحان اللہ واہ بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، سبحان اللہ سیدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامحہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا محبوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور اللهم رب محمد محمد واصحابه محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے شورائے کرام کو سماعت فرمایا ہے. شاعر اسلام حضرت مولانا قاری محمد احمد صاحب اشرفی، استاد جامعہ اشرف المدارس گدیانہ کانپور، ان کو سنا اور پھر نہایت ہی اخلاص کے ساتھ محب محترم عالی جناب سید خورشید عالم صاحب، ممبر آف آل انڈیا غریب نواز کونسل، ان کو آپ نے سماعت فرمایا. بڑے جذبے اور حوصلے کے ساتھ سید صاحب کانپور سے وایا ممبئی مجھے چموڑا تک لے کر کے آئے ہیں اور جو کہیے کہ گجرات اور کانپور کی ملی جلی کانفرنس ہے. ہمارے محب محترم جناب غلام محمد صاحب، دیگر ان کے تمام احباب
اور اسٹیج پر آپ زیارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب بہت ذمہ داری کے ساتھ اناؤنسری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا ابوالحسن صاحب قبلہ ان کی بھی آپ زیارت فرما رہے ہیں اور ہمارے میراول جامع مسجد کے خطیب و امام تشریف فرمائے ہیں. دیگر تمام علماء جن کے چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج مخلصوں کی ٹیم مل گئی ہے. ماشاء اللہ. اس لیے آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ میں اپنے نردھارت سمے سے 50 منٹ ولم سے بیٹھا ہوں، جس کے لیے مجھے کھید ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے حاضر ہیں. ارشاد ارشاد. قاضی محمد احمد صاحب کی طرح میری آواز نہیں ہے، نہ سید صاحب کی طرح ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی بھی میری طرح نہیں ہے. 4 مصرے حاضر ہیں. ارشاد. تقریباً 7 سال سے بھارت کی فیلڈنگ بہت ٹائٹ ہے، اس لیے چوکے چھکے تو لگ نہیں سکتے، کہیں کہیں کٹ کروں گا، اگر کوئی کیچ نکلے تو سنبھالنا. 4 مصرے حاضر ہیں. دیکھیے ارشاد ارشاد ارشاد. سبحان اللہ. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں. سن 47 سے لے کے جھیلتے جھیلتے 2022 تک اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں. پہاڑ کاٹ لیا ہے، چٹان چھوڑ دیں ہم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پہاڑ کاٹ لیا ہے، چٹان چھوڑ دیں ہم. 4 مصرے اور سنیے. ارشاد. سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں. سچائی اور ایمانداری یہ ہے کہ سب سے زیادہ بھارت کے وفادار مسلمان ہیں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. 4 مصرے میں سنیے گا پروف کے ساتھ. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. سبحان اللہ. پریشان مت ہوئیے گا کہ میں جو ہے نا وہ شیطان والی نہیں ہے، اس میں پوری قوم شامل ہے. بے شک بے شک. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں. چلو بہنی تو ہوئی. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی. شعر سنیے گا. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا. واہ 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 واہ. یہ کاٹھیا وال کے لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا، مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے مظلومیت کے سن لیجیے. ارشاد ارشاد. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا.
علماء کی خاص توجہ. ارشاد ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اگر ذہنیت یہی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں، اگر ذہنیت یہی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. بہت خوب. محترم حضرات، جشن غوث اعظم میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. غوث اعظم کی سیرت کرامت ہر جمعہ علماء سے سنتے ہی ہوں گے. میں انشاءاللہ غوث اعظم کا پیغام سناؤں گا. پیرانے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پرتنویر، با تاثیر، جن کے قدموں میں ہم غریبوں کی تبدیل. آپ میں سے کسی نے غوث اعظم کو دیکھا ہے کیا؟ ارے بولو نا. دیکھا ہو تو ان آنکھوں کو میں چوم لوں. غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ پھر آپ کے دل میں محبت کیوں ہے؟ خواجہ غریب نواز کو نہیں. محبوب الہی، صابر کلیری، زندہ شاہ مدار، وارث دیوا، مخدوم کچھوشا، مخدوم جاجمئو، نصیر الدین چراغ دہلوی، شاہ جمال اللہ رام پوری، منور علی شاہ الہ آبادی، شرف الدین یحییٰ منیری، علاء الحق پنڈوی، اخی سراج الدین، مخدوم ماہر، بابا بہاؤدین، بابا تاج الدین، مخدوم شاہ مینا، سید سالار مسعود غازی، سرکار مہریرا. ان بزرگوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو محبت کیوں ہے؟ سبحان اللہ. حضرت شاہ عالم احمد آبادی کو دیکھا ہے؟ حضرت شاہ رزق اللہ کو دیکھا ہے؟ محبت کیوں ہے؟ اچھا صحابہ کو دیکھا ہے کیا؟ حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عمار، بزر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو درداء، امیر حمزہ، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. ان صحابہ کو دیکھا ہے؟ ابے دیکھا ہوتا تو تابعی نہ بن گئے ہوتے. بولو، دیکھا نہیں ہے نا، لیکن دلوں میں محبت کیوں ہے؟ سوال تو یہی ہے نا، جب دیکھا نہیں ہے تو محبت کیوں ہے؟ اتنا بڑا جشن غوث اعظم کا، پورا علاقہ امنڈ ہے، اطراف کے ائمہ علماء آ گئے، غوث اعظم کو دیکھا ہی نہیں. نوٹ کرو تاکہ کوئی ملا مولوی تمہیں بہکانے نہ پاوے. قرآن شاہد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث اعظم نے عمل صالح کیا حالت ایمان میں، تو غوث اعظم کی محبت ہم سنیوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے. سبحان اللہ. غریب نواز کی محبت اللہ نے ڈالا ہے. مخدوم سمنانی کی محبت اللہ نے ڈالا ہے. عاشق امام اہل سنت سن لو، تاجدار اہل سنت، مجدد اسلام امام احمد رضا کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے. اب میں جب اللہ نے ڈالا ہے تو کوئی ملا نکالے گا کیسے؟ یہ تو اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے. اور پھر ایک جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. اور یہ وہ جملہ ہے جس کو اس سال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر اسلامیہ انٹر کالج میں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے قل سے تقریباً 15 منٹ پہلے اپنے خطاب میں کہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے جملہ ملے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ صرف ہمارا دل محبت نہیں کرتا، دماغ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دماغ اور دل دونوں کے فیصلے الگ الگ ہوتے ہیں. دل مان جاتا ہے اور دماغ چلتا رہتا ہے. آپ کہتے سامنے والے سے اب
अबे समझो, दिमाग ना चलाओ। हाँ। आप समझ रहे हैं कि ये दिमाग कहीं है? तो कभी दिल मान जाता है, दिमाग चलता रहता है, और कभी दिमाग मान जाता है, दिल मुतमईन नहीं होता। कुछ मसाइल दुनिया में आते हैं, दिल को इत्मीनान नहीं होता। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? मगर वो ज़ाते गिरामी है आला हजरत फाजिल बरेलवी की, सुभान अल्लाह। जिनकी तकलीद हमारा सुन्नियों का दिल भी करता है, दिमाग भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चाहे यजीद जैसे आतंकी का मसला हो, और चाहे ईमाने अबू तालिब का मसला हो, चाहे अमीर माविया के मसाइल हो, आला हजरत जो कहते जाते हैं, हमारा दिल भी तस्लीम करता है, दिमाग भी तस्लीम करता है। गोया हम सुन्नियों का दिल भी मुकल्लिदे अहमद रजा है, और दिमाग भी मुकल्लिदे अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह। बताओ सुन्नियों, हिंदुस्तान में रहते हो ना, जरा कुछ मुंह करें। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें, थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। ये सूफियों का मुल्क है, सुभान बेशक, वलियों का मुल्क है, सुभान दुर्वेशों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, सुभान अल्लाह के वलियों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर सबसे ज्यादा दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें जो हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं। इसी मुल्क में जब पहला सफर खाजा फक्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा दिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, सुभान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, सुभान जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सज्जों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि फकीर आया है, और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लो। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, सुभान चेहरे देखो, सुभान इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया था। कमांडर करीब पहुंच के कहता है, साथियों ठहरो, हमला मत करना, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। कहा, बाबा आपको उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा, बाबा एडमिशन फीस कितनी है?
کچھ نہیں، زبان و دل ایک کرو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے سب داخل اسلام ہو گئے. دلی کی ذمہ داری غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی کو سونپ دی اور اجمیر کے لیے چل پڑے. اجمیر جاتے جاتے 90 لاکھ کو گھر واپس کرا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 90 لاکھ کی گھر واپسی ہو گئی. میں بتانا چاہتا ہوں دنگے کی چوٹ میں بھارت کا مسلمان جس اسلام کا پیروکار ہے، جس مذہب اسلام کو مانتا ہے، یاد رکھنا یہ اسلام ہمیں اکبر بادشاہ سے نہیں ملا، یہ اسلام ہمیں ہمایوں سے نہیں ملا، یہ اسلام بابر ظہیر الدین سے نہیں ملا، یہ اسلام راجاؤں سے نہیں ملا، یہ اسلام مہاراجاؤں سے نہیں ملا. بھارت کا مسلمان جس اسلام کو مانتا ہے وہ اسلام ولیوں سے ملا ہے، درویشوں سے ملا ہے، فقیروں سے ملا. سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ. حضرات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تبلیغ فرما رہے ہیں اور نبی چاہتے ہیں کہ عمر اسلام لے، مگر عمر کے بھیجے میں بات نہیں اتر رہی اور سرکار چاہ رہے ہیں عمر مسلمان ہو جائیں، داخل اسلام ہو جائیں. اب میرا جملہ نوٹ کیجیے. سمجھاتے سمجھاتے جو عمر کو سمجھ میں نہیں آیا نا تو میرے رسول نے کیا کیا، عمر کو اللہ سے مانگ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر کو اللہ سے مانگ لیا اسلام کی خاطر. توجہ کیجیے، رسول اللہ نے عمر کو اسلام کے خاطر اللہ سے مانگا، مگر کرم دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا کہ رسول اللہ نے ہم ہندوستان والوں کے لیے خواجہ غریب نواز کو عطا فرما دیا. حضرات ایک بات اور بتائیے محبت کے ساتھ، پوری توجہ ہے نا. ہمارے تمہارے سب کے باپ آدم پیغمبر. لوگ بولا کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے ہندوستان، تمہارے باپ کا نہیں ہے. ابے ہم سب کے باپ آدم پیغمبر کا ہندوستان ہے. کوئی ذات برادری کا ہو، سب کے باپ آدم، ابو البشر آدم. اللہ نے جب جنت سے فرمایا آدم جنت سے جاؤ، نکل جاؤ، تو اللہ جہاں چاہتا وہاں آدم آتے. وہ چاہتا تو افریقہ کے جنگلوں میں بھیج دیتا. نکالا ضرور جنت سے. چلے جاؤ آدم، خطا ہو گئی ہے، خطا اجتہادی ہو گئی ہے، جنت چھوڑو چلے جاؤ. لیکن جائیں گے آدم وہاں جہاں خدا چاہے گا. تو آدم آئے کہاں؟ ہندوستان. پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ. آئے کہاں؟ ہندوستان. سرندیپ پہاڑی پہ غیر منقسم ہندوستان. اب تقسیم ہونے کے بعد یہ پہاڑی سری لنکا میں چلی گئی. پہلے یہ پہاڑی بھارت میں تھی. گویا اللہ نے بھی پسند کیا کہ آدم جب دنیا میں جائے تو ہندوستان. ارے بولو نا یار. اب اس ملک سے ہماری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس وطن سے کتنی محبت کریں گے. آدم آئے، اجالے سے آئے تھے، روشنی سے آئے تھے، جنت سے آئے تھے. اندھیرا دیکھا، رونے لگے، آنسو پہ آنسو، توبہ پہ توبہ. آدم نے سر سجدے میں ڈال دیا. کہنے کی اجازت دو. بھارت میں سجدہ کیا آدم نے. رکوع میں گئے آدم تو بھارت میں رکوع کیا آدم نے. نماز پڑھا بھارت میں آدم نے. اذان ہوئی بھارت میں. جبریل آئے بھارت میں. اور آدم تنہا نہیں. توجہ چاہتا ہوں، تنہا نہیں. آدم کی پیشانی پر نور محمدی جلوہگر. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آدم ہے اللہ کا نبی ہندوستان میں، نبی کی پیشانی پر آخری نبی کا نور. تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی
یہ گلشتہ ہمارا. محترم سامعین کرام، ارشاد ربانی ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بہت مشہور آیت ہے. سورہ فاتحہ ہر نمازی دن بھر میں 48 بار پڑھتا ہے. اس سورت کا ایک ٹکڑا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. میں پوری توجہ چاہوں گا اور میری اس تقریر کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کوئی بدعقیدہ آپ کو بہکا نہ پائے گا. ذرا آپ بھی اپنی زبان سے بول لو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. ارے اب بات سمجھ میں آئی؟ تیری ہی مدد چاہیے. اللہ ہم کو تیری ہی مدد چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. تو چاہے جس سے مدد کرا دے. سبحان اللہ. بہت کو تو سیدنا غوث اعظم سے مدد کرا دے، خواجہ غریب نواز سے مدد کرا دے، ولیوں سے مدد کرا دے. ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. کچھ لوگ بہکانے لگتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، مت مانگو مدد. اب غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہو جائے تو کوئی غریب امیر سے سوال کرے گا؟ بولو نا. اور امیر کسی غریب کا دامن بھرے گا؟ وہ سوچے گا یار بڑا پرابلم ہے، مال بھی خرچہ کرو، شرک بھی مول لو. تو اگر غیر اللہ کسی کی مدد کرے تو یہ شرک نہیں ہے، تمہاری سمجھ کا چکر ہے. آج میں تمہیں اطمینان سے سمجھا دوں، غیر اللہ کی مدد کو، یہ تمہارا عقیدہ گڑبڑ ہے جو غیر اللہ کی مدد کو غیر اللہ کی مدد سمجھتے ہو. ہم اہل سنت والجماعت غیر اللہ کی مدد کو بھی اللہ ہی کی مدد سمجھتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، تھوڑا تقریب فہم کے لیے آسان کروں. بولو ذہن حاضر ہے نا؟ پوری توجہ ہے، دماغ ذرا سے حاضر رکھیے گا. ابھی نجات ملی ہے، 6 سال مہینے ہوئے کورونا سے. 2 سال تک اس نے آفت مچا دی. اتفاق ایسا ہے کورونا سے پہلے میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ تھا. جب واپس انڈیا آیا تو بڑا تحفہ مل گیا. 2 سال تک جس طرح آپ گزرے کوئی ایسا خاندان نہ ہوگا جو متاثر نہ ہوا. بولو. اس کے لیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہندوستانیوں کورونا پیڑیتوں کی مدد کرو اور پردھان منتری فنڈ میں پیسہ جمع کرو. بولو. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ اس فنڈ میں بھی زیادہ مدد کرنے والے مسلمان تھے. ارے بولو یار سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. فنڈ میں پیسہ آ گیا. میں کوئی حساب لینے کے چکر میں نہیں ہوں، میں مثال سمجھا رہا ہوں. پیسہ آ گیا تو کیا پردھان منتری ڈائریکٹ اس پیسے کو بانٹنے کہیں آئے؟ بولو. خود نہیں آئے نا. اگر خود کہیں چلے جاتے تو کپڑے سلامت نہ رہتے، ورنہ ایک ڈبہ مٹھائی کا مسجد کے دروازے بانٹ کے دیکھ لو، ٹوپی اور لنگوچا اور ڈبہ کچھ نہ بچے گا. تو پردھان منتری اس فنڈ کو بانٹنے خود نہیں آئے. اس کو کیا کیا؟ حکومت کے اہلکاروں کو دیا، حکومت کے ذمہ داروں کو دیا. ضلع ادھیکاری سے کہا لسٹ تیار کرو، فہرست بناؤ. ڈی ایم صاحب، قانون گو، تحصیلدار سب جمع ہو جاؤ، دیکھو کون کتنا مصیبت زدہ ہے. پیڑیتوں کی لسٹ تیار کرو، اکاؤنٹ نمبر لو، چیک بناؤ، انکوائری کرو. تو خزانہ کس کا؟ حکومت کا. بانٹ کون رہا ہے؟ حکومت کے ذمہ دار. ارے بولو نا، خزانہ کس کا؟ حکومت کا. بانٹ کون رہا ہے؟ حکومت کے ذمہ دار. بلا تشبیہ اور تمثیل سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا مالک خدا ہے، لیل و نہار کا مالک خدا، صبح شام کا زندگی بندگی کا مالک خدا ہے. یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ ساری چیزیں ان کا مالک
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا. بولو نا، سب کچھ اللہ کا. وہ احکم الحاکمین ہے، رب الارباب ہے، قاضی الحاجات ہے، مولا ہے، کبریا ہے، بڑا ہے، کبیر ہے، سمیع ہے، خبیر ہے، بغیر اس کی مشیت کے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا. وہ خالق ہے، ہم مخلوق، وہ رازق ہے، ہم مرزوق، وہ راحم ہے، ہم مرحوم، وہ حکیم ہے، ہم محکوم، وہ معبود ہے، ہم عابد، وہ مسجود ہے، ہم ساجد. سب کچھ خدا کا، سارا خزانہ خدا کا. اور مصطفیٰ کہتے ہیں خدا کے خزانے کی چابیاں ہیں رسول اللہ کے پاس. خزانہ خدا کا، چابیاں مصطفیٰ کے پاس. نبی نے فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. نبی فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں. جانتے ہو اس خدا کے خزانے کو تقسیم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت میں ذمہ داروں کا انتخاب کر دیا کہ خدا کا خزانہ مصطفیٰ کے وسیلے سے بٹے گا، مگر یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ تو سنو امتیوں، کسی کو بغداد کے راستے سے ملے گا، کسی کو اجمیر کے راستے سے ملے گا، کسی کو کچھوچا کے راستے سے ملے گا، کسی کو مہریرا کے راستے سے ملے گا، کسی کو بریلی کے راستے سے ملے گا. ارے خزانہ خدا کا ہے اور بانٹ رہے ہیں خدا والے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں اور محبت سے سمجھنے کی کوشش کرو اور بڑے پیار سے سمجھو. آج ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنا حق مانگنا ہو حکومت، تو صرف گجرات نہیں، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کا عالم یہ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ نے ہاتھ پھیلا کے بھیک کی طرح مانگنا پڑتا، تب پبلک کو حق ملتا ہے، تب حقوق ملتے ہیں. اور چاہے خود اچھی طریقے سے دیکھ لو آپ، دھرنا، پردرشن، تحریک، آندولن بھارت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب حق لینا ہو، کبھی پارلیمنٹ کا گھیراؤ، کبھی اسمبلی کا گھیراؤ، کبھی جنتر منتر پہ جاؤ، تو حکومت حق دیتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جھارکھنڈ چلے جائیے، اتنی ریلیاں نکلتی ہیں کہ ہر 6 مہینے میں ریل کی پٹری اکھاڑ کے پھینک دیتے. بنگال جاؤ، ہر سال بنگال بند، لال لال جھنڈا لیا، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. ان سے پوچھو کیا ہوا دادا، تو بولے گا امینہ پوچھو، آگے والے سے پوچھو. ہم کو تو نیتا جی نے کہا تھا ڈنڈا لے آؤ، جھنڈا لے آؤ اور میدان میں آ جاؤ، ہم آ گئے. ظاہر سی بات ہے اگر دھرنا پردرشن نہ ہوتا، تحریکیں نہ چلتی، تو یو پی سے اتراکھنڈ نہ بنتا، بہار سے جھارکھنڈ نہ بنتا، مدھیہ پردیش سے چھتیس گڑھ نہ تیار ہوتا. یہ چلتا ہے ہر جگہ. لیکن میں بڑے پیار سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ پوری دنیا ہے، دنیا. جب پبلک کو، عوام کو، جنتا کو اپنا حق لینا ہوتا ہے تو حکومتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تب حق ملتا ہے. مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر. میرا رسول مکے اور مدینے کی چٹائی پر جلوہ گر ہے. نبی کے سامنے نہ کوئی دھرنا ہے، نہ پردرشن ہے، نہ آندولن ہے، نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے، نہ کوئی اپیل کر رہا ہے، نہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے. مگر اتنے مہربان ہیں مصطفیٰ کہ چٹائی پر بیٹھ کر کے غریبوں کو حق دے رہے ہیں رسول اللہ، یتیموں کو حق دے رہے ہیں رسول اللہ، لاوارثوں کو حق دے رہے ہیں رسول اللہ، بیماروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، کمزوروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، لاچاروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. ارے حق تو یہ ہے وہ بیٹیاں جو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، ان کو زندگی کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. سماج کی وہ عورت جسے دنیا بیوہ کہتی ہے، جس کے شوہر کے مر جانے کے بعد منحوس سمجھا جاتا تھا، 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے کر بیوہ کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت
سنت. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. محترم سامعین کرام، ایک لمحہ کی میں توجہ چاہتا ہوں. بولو پورا ذہن حاضر ہے، پوری توجہ ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں. ذرا سے توجہ کیجیے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت سودہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ. سبحان اللہ. اور میں علماء کی خاص توجہ اس مقام پر چاہتا ہوں. رسول اللہ نے پہلا نکاح بیوہ کے ساتھ. سبحان اللہ. کیوں؟ تاکہ جس بیوہ کو دنیا نے ابھاگن سمجھا تھا، مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنایا. سبحان اللہ. جب میں نبی ہو کر بیوہ سے نکاح کروں گا، وہ بھی جانتے ہو میرے آقا کی عمر کتنی؟ 25 سال. اور جن سے نکاح کر رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ، عمر کتنی؟ 46 سال. نوجوانوں، ہماری تمہاری جب عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو ہمیں اپنا خیال آتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، ہمیں اپنا خیال. مگر کتنا مہربان ہے وہ پیغمبر. جب اس رسول کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو اس نبی کو امت کی بیوائیں یاد آتی ہیں، امت کی بیواؤں کا خیال آتا ہے. ذرا توجہ کیجیے ذرا سا. اس لیے نبی نے بیوہ سے کیا تاکہ میری امت کو بیوہ سے نکاح کرنا سنت رسول بن جائے. سبحان اللہ. کنواری عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا سرکار نے تاکہ امتیوں کے لیے کنواری سے نکاح کرنا سنت بن جائے. میرے پیغمبر نے زینب مطلقہ طلاق شدہ سے نکاح فرمایا تاکہ اگر کوئی میری امت میں بیٹی کی طلاق ہو جائے تو اس سے دوبارہ نکاح کرنا کوئی عیب نہ سمجھیں، لوگ سنت رسول سمجھ کر اسے اپنا دیں. یہ شان ہے میرے آقا کی. حضرات کس طرح سماج کے نوک پلک کو سنوارا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت جویریہ باندی تھی، باندی سے نکاح فرمایا. اور ایک بات اور سن لیجیے محبت کے ساتھ. بولو ذہن حاضر ہے؟ میری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کو پڑھا لکھا کے تیار کر دیا. میرے صحابہ وادیوں میں گھاٹیوں میں جہاں جانا پڑے دین لے جانا. صحابہ کی ٹیم تیار ہو گئی. لیکن ایک بات بتاؤ پیار سے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں، جو کہاں ہوتی ہے؟ ارے بولو. گھر کے اندر. صحابہ نے باہر کی حدیثیں روایت کی اور جو نبی حجرے میں فرما رہے ہیں، جو نبی اپنے آنگن میں فرما رہے ہیں، جو نبی ازواج مطہرات کے کمروں میں فرما رہے ہیں، وہ اسلام امت تک کیسے پہنچے گا؟ وہ اسلام اس امت تک کیسے آئے گا؟ نبی نے اسی لیے 11 نکاح فرمائے تاکہ اسلام کا کوئی حصہ گھر میں بھی چھپنے نہ پاوے، امت کے ہر دروازے پر پہنچ جائے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. حضور غازی اسلام، حضور غازی اسلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب اس مقام پر میں علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں. اب جس کو سمجھ میں نہ آئے نا، کل اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا. جی. جب آپ ہدایہ پڑھیے، شرح وقایہ پڑھیے، قدوری پڑھیے، نور الہدیٰ پڑھیے، یہ سب فقہ کی کتابیں ہیں. تو ان میں ایک باب رہتا ہے کتاب الطہارت کا، اور اس کتاب الطہارت میں بھی ایک راستہ ہے. وہ کیا؟ عورتوں کی خاص طور سے طہارت. یہ کب ناپاک ہوگی عورت، کب پاک ہوگی عورت، اس کو باب الحیض، باب النفاس، باب الاستحاضہ،
کہ بچے کی پیدائش کے کتنے دن بعد پاک ہوگی، کب تک ناپاکی کا خون ہوگا، یہ سارا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں ان کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب ہمارے استاد گرامی نے ہمیں پڑھایا تو ہم نے نگاہ نیچی کیا، استاد کی بھی نگاہ نیچی، وہ پڑھاتے جا رہے ہیں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، دونوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے جب پڑھانا شروع کیا تو ہم بھی نیچی نگاہ کیے ہیں، ہمارے شاگرد بھی نیچے کیے ہوئے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اتنے نازک مسائل وہ عورتوں کے ہیں کہ مرد ان کو بیان کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بولو۔ تو پتہ چلا کچھ مسائل عورتوں کے ایسے ہیں جس کو عورت ہی سمجھا سکتی ہے۔ ارے بول دو یار سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ کچھ مسئلہ ایسا ہے جسے عورت ہی بہتر ڈھنگ سے سمجھا سکتی ہے۔ اسی لیے سنو، نبی نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا کوئی حصہ گھروں کمروں میں نہ رہ جائے، امت کی شہزادیوں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ازواج مطہرات میں سے بتائیں آپ کو کتنی حدیثیں کس نے روایت کی؟ حضرت سودا نے 5 حدیثیں روایت فرمائی۔ جواب کے بولو یار سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ کتنی حدیثیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت حفصہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ نے 376 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت ام حبیبہ نے 65 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت میمونہ نے 76 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت زینب نے 11 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت جویریہ نے 7 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت فرمائی۔ دیکھ رہے ہو کیسا نبی کے بولو پیار سے بولو، کیسا سسٹم چل رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ سبحان عظمہ سلمان پہ آ گیا، جن کی عمر کم تھی، جس کو گاہے بگائے فرقہ پرست اور دہشت گرد لوگ موضوع سخن بناتے رہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، سرکار نے کم عمری میں نکاح کیا۔ میرا جملہ نوٹ کر لو، جب پیغمبر نے نکاح فرمایا تھا عمر کم تھی، مگر جب رخصتی ہوئی تو عمر مکمل تھی۔ بے شک اس وقت عمر مکمل۔ یہ کم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی عمر کم ہوتی ہے اس کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے۔ ارے بولو یار بہت آپ کے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے عنوان کو میں آپ کو سمجھا دے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب عمر کم ہوتی ہے تو ذہن اچھا کام کرتا ہے۔ 50 سال والے کو کہہ دو کہ قرآن شریف لے لو حافظہ کرو تو گھر سے لے کے قبرستان تک نہ کر پائے۔ جی جی بولو۔ اور 9 سال 10 سال کے لڑکے کو بیٹھا دو کہ بیٹا تم حافظہ کرو تو انشاءاللہ 3 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ عمر کم ہوتی، یہی وجہ تو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی تو 2210 حدیثیں روایت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ عالمہ تھی، سبحان اللہ۔ متقیہ تھی، مفتیہ تھی۔ اور ایک جملہ نوٹ کرو، بعض موقع پر مسائل اور حدیث کے لیے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ مقصد تھا میرے پیغمبر کے نکاح فرمانے کا۔ لیکن آج میں آپ کو بڑے پیار سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میری باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اس پر عمل بھی کریں۔ لوگ بکواس کیا کرتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام طاقت سے پھیلا ہے، اسلام قوت سے پھیلا ہے، کہتے رہتے ہیں نا۔ ایک بات بتا دو، جس وقت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارے بولو یار، آپ گئے بھی تھے نا، آسانی سے نہیں گئے تھے، بڑی میٹنگ کر کے گئے تھے۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور تقریباً 45 لوگ داخل اسلام ہو گئے تو عرب کا ایک طریقہ تھا، کسی جماعت میں اگر 40 آدمی ہو جائیں تو رجسٹرڈ باڈی ہو جاتی تھی، اس کمیٹی کا رجسٹریشن ہو جاتا تھا۔ 39 ہو گئے، عرب کے لوگ گھبرا گئے، اگر ایک اور مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کی باڈی کا رجسٹریشن ہو جائے گا، روکو اسلام، کسی کو مسلمان نہ ہونے دو۔
کلمہ نہ پڑھنے دو. پورے مکے میں خبر پھیل گئی. اب کیا روکو گے؟ 39 ہو گئے, ایک باقی ہے. عمر ابن خطاب سے برداشت نہ ہوا, پوری میٹنگ لگا دی. سبوں نے کہا کعبے میں. بڑے بڑے مکے کے نیتا آ گئے. ابو جہل جیسے بھاجپائی. روکو اسلام, کسی کو مسلمان نہ ہونے دو, کلمہ نہ پڑھنے دو. کہاں میٹنگ چل رہی تھی معلوم ہے؟ کعبے میں. کہاں؟ کعبے میں. اور خدا کی رحمت مسکرا رہی. مکے والوں تم کو کیا ہو گیا؟ میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں. عمر بن خطاب نے ہاتھ میں تلوار اٹھایا, نیام سے باہر نکالا, فضاؤں میں لہرایا, کہا مکے کے سورماؤ, مکے کے جیالو, مکے کے بہادروں, ہماری تمہاری خاموشی ہے. 39 لوگ داخل اسلام ہو گئے. پورا مکہ خاموش بیٹھ سکتا ہے مگر اب خطاب کا بیٹا کسی کو مسلمان نہ ہونے دے گا. فضا میں لہرا رہے ہیں. عمر کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے. نہ نبی ہوں گے, نہ نماز ہوگی, نہ جماعت ہوگی, نہ مسلمان ہوں گے. اب ہم کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے. خدا کی رحمت مسکرا پڑی. عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے؟ چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو, اب ہم تم ہی کو مسلمان کریں گے. عمر بن خطاب آئے, سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. عمر کی نظر نبی پر اور نبی کی نظر عمر پر. عمر نبی کو دیکھ رہے ہیں, نبی عمر کو دیکھ رہے ہیں. نبی نے مسکرا کے پوچھا, عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ قدم رسول پہ گرے کا سرکار پڑھا دیجیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, حضور غازی اسلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے. صرف مجھے اتنا بتاؤ چمودا والوں کہ جس وقت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں؟ عمر کے ہاتھ. تلوار بھی لیے ہیں, مسلمان بھی ہو رہے ہیں. تلوار بھی لیے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. تلوار بھی لیے, داخل اسلام بھی ہو رہے ہیں. میں نے کہا عمر یہ کون سی تلوار تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ آپ نے اپنی تلواری پھینک دی. کہا یہ لوہے کی تھی, لوہے کی, اور مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار نے میری تلوار کے ٹکڑے کر ڈالے. حضرات عمر مسلمان ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ بولو نا. 40. آج بڑی انکوائری چلتی رہتی ہے, 2 ہمارے اور 2 ہم اور 2 ہمارے. جب ہم مکے میں صرف 40 تھے تو کتنی پریشانی تھی؟ بولو. ایک بڑھنے نہیں دے رہے تھے, پریشان نہ ہوا. 39 تھے تو ایک بڑھنے نہیں دے رہے تھے. اب وہ مکہ تھا جہاں ہم صرف 39 تھے, آج تو الحمدللہ گجرات کے گھر گھر میں 40. عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. میرا جملہ نوٹ کرو, 40 مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کی باڈی کو, کمیٹی کو رجسٹریشن کرانے کا نام فاروق اعظم ہے. رجسٹر بنانے کا نام عمر بن خطاب ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. بولو مسلمانوں, یہ باتیں میری یاد رکھنا, ہدایت اور نصیحت کے طور پر. تلوار سے نہیں پھیلا. اچھا ایک بات بتاؤ, 4 طبقے سماج میں ایسے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے. بھوک تو نہیں لگے گا؟ دھیرے سے بتاؤ. سید صاحب تم نے نہ پڑھا, ہمارا تمہارا مسئلہ سمجھ لیں گے دونوں. بھوک تو نہیں لگی, لگی ہوگی, مگر ذکر الہی کی ایسی آپ کے اندر تڑپ ہے کہ بھوک کی شدت کمزور ہو گئی ہے. جب 4 آدمی سماج میں, 4 طبقے ایسے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے, ان کو کسی سے عقیدت نہیں ہوتی. جیسے دوست, ساتھی,
دوست اپنے ساتھی کا کلاس فیل ہو کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا. جب آپ کا ساتھی مل جائے گا تو آپ باہوں سے وہاں ڈال دیں گے, کیسے ہو یار, کس طرح ہو, کیا حال ہے. اس کو خراب لگے گا, ابے میری پوسٹ نہیں سمجھ رہا, میں ضلع ادھیکاری ہوں. مگر نہیں, ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا ہے. اسی طرح بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی. اتنا خاموش ہو, لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہیں, میں خوب جانتا ہوں. بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی. بولو نا. دیکھو جب آپ کے گھر جلسہ ہوتا ہے, میلاد ہوتا ہے, میلاد کا پروگرام, مولانا عبدالرزاق سلام, مولانا ابو الحسن صاحب, یہ ہمارے علماء ائمہ سب آپ کے گھر آتے ہیں نا, تو آپ کتنا استقبال کرتے ہو. نئی چادر بچھا دو, خوشبو دھلگا دو, امام صاحب آ رہے ہیں, عالم صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں. جیسے ہی پہنچے میلاد میں, آپ نے کہا آئیے حضور تشریف لائیے, بہت بہت مبارک, کرم, احسان, نوازش, عطا, آئیے آئیے مبارک قدم اندر رکھیے. بولو استقبال کرتے ہو نا. لیکن ابھی نہیں, جب میں چلا جاؤں تو ان سے پوچھنا, جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں ابھی بیوی بولی آئیے آئیے, بڑی مہربانی ہے, بڑی نوازش ہے, بڑی عنایت ہے, بڑا کرم, آئیے جلدی آئیے مبارک قدم رکھ دیجیے. کبھی بیوی بولی. ابے بیوی کی نظر میں تو شوہر شوہر ہوتا ہے. بولو. اسی طرح بچے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے. جو بچے پیچھے ہوں گے سلام ہوگا سب سے آگے. انکوائری کرو آئے کہاں سے, راستے سے بھی تمہاری ٹانگوں کے اندر سے, کیونکہ بچوں کو بڑوں سے عقیدت نہیں ہوتی. اسی طرح انڈیا میں نوکر, عربوں میں غلام. نوکر کبھی اپنے مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا. ہاتھ جوڑے کھڑا, یس سر, جی سر, ہاں, اور اندر ہی اندر کڑ رہا ہے کہ 6 بج گیا ہے, چھوڑے گا کب. کیونکہ نوکر کو مالک سے عقیدت نہیں ہوتی. انصاف سے بتانا مسلمانوں, میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, یہ سماج کے 4 طبقے کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے. بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں, دوست ساتھی کا عقیدت مند نہیں, بچہ بڑے کا عقیدت مند نہیں, نوکر مالک کا عقیدت مند نہیں. مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر کہ میرے رسول نے اپنے دوست ابو بکر سے کلمہ پڑھوایا. میرے رسول نے اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے کلمہ پڑھوایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں, مولا علی شیر خدا کی عمر 8 سال سے لے کے 10 سال تک ہے. نبی نے پوچھا, علی رات میں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. سجدے کرتے دیکھا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. یہ کون سا سسٹم ہے, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ باندھنا, ہاتھ کھولنا, پیشانی زمین پر رکھ دینا؟ نبی فرماتے ہیں, علی میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں, سبحان اللہ, اور جس پتہ نے مجھے نبی بنایا ہے یہ اس کی عبادت کا طریقہ ہے. مولا علی کہتے ہیں, سرکار پڑھا دیجئے. سبحان اللہ, زید ابن حارثہ غلام ہیں, کہا سرکار پڑھائیے کلمہ. تو میرے رسول نے دوست کو, بیوی کو, بچے کو, غلام کو کلمہ پڑھایا. پتا چلا اس سماج میں جو کسی کا عقیدت مند نہیں ہوتا وہ بھی رحمت للعالمین کا عقیدت مند ہوتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور غازی اسلام, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ. حضرات ایک بات اور سنیے, پوری توجہ ہے نا, ذہن آپ کا حاضر ہے, ذرا سا غور کیجئے. ہمارا پیغمبر تو وہ ہے کہ ہر لمحہ اس سماج کو نواز رہا, اور یہی تعلیم دنیا میں لے کر غوث اعظم آئے. بے شک, اسی کو غریب نواز نے فروغ دیا, بے شک, اسی پہ 4 چاند امام احمد رضا نے لگایا. سبحان اللہ, سب کا مشن کہاں تک ہے کہ محمدی بن جاؤ, بے شک, تم مدینے والے تک پہنچ جاؤ. اور یہی وجہ ہے دوستو, سماج میں جس عورت کو بالکل مظلوم سمجھا گیا تھا,
पैगंबर ने उस औरत के हर जाविये से हुकूक बयान फरमा दिए। सुभान अल्लाह। देखो ना, ये औरत है ना, ये लिबास बदला करती है, कभी बेटी की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में, कभी मां की सूरत में, और कभी एक बेवा के रूप में लिबास बदलती है। मगर नोट करो, जब जब इस औरत ने लिबास बदला, तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, ये औरत जब लिबास पहनती है मां का और मां बन जाती है। तो जानते हो, अबू तुफैल सहाबी फरमाते हैं, मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था, इतने में एक औरत आई, तो मैंने देखा औरत आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया, सुभान अल्लाह। और वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। सुभान अल्लाह। कहा ये मंजर देख रहा था, थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। तो मैंने सरकार से पूछा, सरकार ने मुझसे फरमाया, अबू तुफैल जानते हो औरत कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता। बेशक। सुभान। देखो मुसलमानों, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो, उसमें ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नत सहाबा। सुभान अल्लाह। कहा सरकार हम नहीं जानते, अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है। नबी फरमाते हैं नहीं जानते। कहा सरकार हमें बड़ा ताज्जुब है, औरत चादर रसूल पे बैठी है। हम तो जब इस मकाम पे आए तो माहवे हैरत हो गए कि चादर मुस्तफा पे औरत बैठी है। वो चादर रसूल अगर अबू बकर को मिल जाए तो सर पे उठा लें, उमर को मिल जाए सीने से लगा लें, उस्मान को मिल जाए कलेजे से लगा लें, मौला अली जिसे तबर्रुक समझें, सहाबा तबर्रुक समझें, अज़वाजे मुतहहरात तबर्रुक समझें, अहले बैत जिसे तबर्रुक समझें, उस चादर पर औरत बैठी है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका नाम है दाई हलीमा। सुभान अल्लाह। रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है, तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर फरमाते हैं, अभी मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हारी इस मेहनत के सदके में तुम्हारी इस खिदमत को कबूल फरमा ले, उस दर्द के एवज में जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। एक शख्स ने आके पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। नौजवानों, अगर इस महफिल में हाजिर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप की मोहब्बत करो, नाज नखरे मत दिखाओ, माँ बाप को छिड़को नहीं, उन्हें उफ न कहो। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखा ऐसा आदमी कि तरक्की कर गया हो और साथ में माँ बाप की दुआ ना हो। बेशक। और तरक्की चाहते हो तो माँ बाप के साथ मोहब्बतों के साथ रहो। हमारे समाज में होता क्या है जानते हैं? माँ बाप नाराज है कोई बात नहीं, और जब मजार पे पहुंचेगा हाजिरी देने के लिए तो वहां जाकर के बाबा के पैर दाबेगा। बोलो, मजार में जाके पैर दाब रहा है, लगता है कि हजरत थके हुए हैं, ये बड़ा मेहरबान आदमी आया हुआ है आप थकावट उतारने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये 6 हालतें हैं। वहां जाके मजार पे पैर ना दाबा करो, बल्कि सुनो, जब किसी मजार जाओ हाजिरी के लिए, माँ बाप की कब्रों में जाओ हाजिरी के लिए, तो पैतियाने से जाया करो। बोलो तवज्जो है, कहां से? एक मसला भी अगर आप सीख लोगे तो जलसा कराने की मेहनत वसूल हो जाएगी। पैतियाने से जाओ और इतनी दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो कि अगर जिंदगी में बुजुर्ग से मुलाकात थी तो जितनी दूर अदब से खड़े होकर बात करते थे उतनी दूर से खड़े होकर फातिहा पढ़ो, और अगर मुलाकात नहीं है तो कम से कम 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। वहां जाके कब्रों में मत दवाई किया करो,
مزاروں کو ہاتھوں سے مت دابا کرو. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا ولی خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ ولی کے صدقے میں تمہاری دعا قبول کر لے, تو فارمولہ سیکھو. جب کسی مزار پہ حاضری کے لیے جایا کرو تو مزار پہ جا کے ہاتھ پیر نہ دابا کرو. اپنے گھر سے جب نکلا کرو تو ماں کے سر پہ تیل ڈال کے نکلا کرو, باپ کے پیر چوم کے نکلا کرو, ماں باپ کی خدمت کر کے نکلا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کو قبول فرما دے. بے شک بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, سادات کرام, سادات کرام, سید خورشید عالم صاحب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. اس لیے نوجوانوں, اپنی ماں کو دکھ نہ دینا. اگر دکھ دینے سے, تکلیف پہنچا دینے سے تمہاری ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے اللہ اللہ. تو ایسے سمجھنا کہ تمہاری کشتی, تمہارا جہاز سمندر میں چل رہا تھا, اور اس چلتی ہوئی کشتی میں سمندر کا پانی آ گیا. بتاؤ, مچھلی کا کاروبار کرنے والوں, سمندر سے رزق تلاشنے والوں, سمندر کے قریب رہنے والوں, اگر کسی کشتی میں سمندر کا پانی آ جائے تو اس کو ڈوبنے سے کوئی بچا پائے گا؟ اسی طرح یاد رکھنا, اگر تمہارے دکھ دیکھنے سے, تکلیف پہنچا دینے سے ماں کی آنکھ میں آنسو آئے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی کی کشتی میں پانی آ گیا. اب اس کو غرقاب ہونے سے کوئی نہ بچا پائے گا. کچھ لینا ہے تو لے لو ماں سے دعا. بڑے قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں, بے شک. ماں باپ موجود ہیں. ارے ہم تم کیا, حضرت بایزید بستامی آئے تھے اور آ کر کے کہہ رہے تھے, اپنی ماں سے فریادی تھے, خدمت گار تھے. ایک دن رات میں ماں نے کہا, بیٹا پانی لاؤ, بیٹا پانی لاؤ. بایزید اٹھے, ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا, ماں کے سرہانے آئے تو دیکھا آنکھ بند, سو گئے. نفس کہتا ہے سو جاؤ, تقدیر کہتی ہے کچھ لینا ہے تو کھڑے رہ جاؤ. سبحان اللہ. بایزید بستامی پیالہ لے کر کے کھڑے ہو گئے. رات کا کچھ حصہ گزرا, ماں نے آنکھ کھولا تو سرہانے وفادار بیٹا پایا. کہا, بایزید تم؟ ہاں ماں, آپ نے پانی مانگا, میں حاضر ہو گیا. دیکھا آنکھ بند ہے میری پیاری پیاری ماں کی, تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا, نہ جانے کب میری ماں کو پانی کی ضرورت پڑ جائے. ماں, نفس کہہ رہا تھا سونے کو, تقدیر کہہ رہی تھی کھڑے رہنے کو. ماں میں کھڑا ہو گیا. بایزید بستانی کی ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا, بیٹے میں ماں ہوں. ماں دیکھ, ماں اور بیٹے کے پیار میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ پیار شکوک و شبہات سے بالا تر ہے. اس میں کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی بناوٹ نہیں. حضرات, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کانٹا تمہیں لگے اور درد ماں کو ہو؟ ماں رو رہی ہے, بیٹے رات بھر بارش کے بوجھ لے کر کے تو کہاں رہ گیا؟ میرے لال تجھے سو جانا تھا, میں جگا لیتی, تو سویا کیوں نہیں؟ آ پہلے میرے قریب آ جا. محبت بھری باہیں پھیلا دی ماں نے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں, استاد شاگرد کے تعلق کا نام محبت ہے, بھائی بہن کے تعلق کا نام محبت ہے, گرو چیلے کے تعلق کا نام محبت ہے, جنتا اور لیڈر کے تعلق کا نام محبت ہے, امام اور مقتدی کے تعلق کا نام محبت ہے. مگر جب ماں ممتا بھری باہیں پھیلاتی ہے تو اردو معلّہ کو کہنا پڑتا ہے, اس کا نام ممتا ہے. ہاں میرے بیٹے, میرے نور نظر لگتے جگر, میرے کلیجے کے ٹکڑے, میرے قریب آ جا. ماں نے باہوں میں لے لیا. کہا, لا پہلے اپنے ہاتھ کا پانی تو دے دے. بایزید بستامی نے جیسے پانی پیش کیا, ٹھنڈک کا اثر اتنا تھا کہ پیالہ ہتھیلی پر جم چکا تھا. ماں نے جیسے جیسے پیالہ کھینچا, ماں کا کلیجہ کھینچ رہا تھا. ماں فریاد کر رہی, بیٹے رات بھر پیالے کا بوجھ لے کے کیوں کھڑا رہ گیا؟ میرے بیٹے رات بھر پیالے کا بوجھ تو کھڑا رہ گیا, لے کر کے کھڑا رہ گیا. ماں کی آنکھ میں آنسو آئے. بایزید رو پڑے, بایزید رو پڑے. کا عزت ماں ماں, رفت ماں ماں, تقدس ماں ماں,
عصمت مانگ، میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، میں تو رات ہی بھر پیالے کا بوجھ لے کر کے کھڑا رہا۔ ماں میں تمہارے احسان کا بدلہ کیسے چکتا کروں؟ تم نے تو 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی ماں، میرے رونے پہ رو دینے والی ماں، نیند کی مٹھاس میں تم گم ہو، میری تڑپ پر اپنی نیند کو قربان کر دینے والی ماں، مجھے گیلے بستر سے اٹھا کر کے سوکھے بستر پر لٹانے والی ماں، جھولے میں ڈالنے والی ماں، رسم بسم اللہ خوانی کرانے والی ماں، انگلی پکڑ کر کے صحنے چمن میں چلانے والی ماں، اگر میں آنگن میں پھسل کر کے گرا تو تیل کی مالش سے میرے بدن کو قوت بخشنے والی ماں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں اگر بیٹے کی ادا پسند آ گئی ہے تو زبان کھولو دعا دے دو، ہاں زبان کھولو دعا دے دو۔ ماں کی کھل گئی زبان، کھل گئی زبان، اور ماں نے کہا اے اللہ، جو بیٹا بایزید بن کر کے آیا تھا مولا اسے واپس ہونے سے پہلے تو اپنا ولی بنا دے۔ ماں کی دعا تھی باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت عطا فرما دیا۔ اس لیے نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لو۔ حقوق سب کے ہمارے آقا نے بیان فرمائے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، جب باہر سے گھر آیا کرو اور کوئی سامان لایا کرو، عادت ہوتی ہے نا آدمی گھر آتا ہے تو کچھ کہتا ہے بچوں کو لیتے چلیں، تو سرکار فرماتے ہیں جب سامان باہر کا اندر لاؤ اور گھر میں جب تقسیم کیا کرو تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پاک میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی کو دو، کیوں؟ اس بیٹی کو دوسرے کا گھر بسانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سامان اسے سسرال میں نہ مل سکے، اپنے ہی گھر میں کھلا کے آسودہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کا دل نرم ہوتا ہے، اگر اپنے آنگن میں بیٹھ کر تم لڑکے کو دینے لگے نا تو اس بیٹی کا دل تیرے ہی گھر میں ٹوٹ جائے گا۔ اور اسلام دل توڑنے نہیں آیا، اسلام تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا۔ میرے آقا کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، جب کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 1 رحمت لے کر آتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو 10 رحمتیں لے کر آتا ہے۔ مگر آج کل ماحول کیا ہے، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرے میں 3:30 بجنے لگتا ہے، اور اس گھر کا جو بوڑھا ہوگا نا زبردستی چبوترے میں بیٹھ کے دن بھر کھانسے گا، اور کہیں لڑکی کی بجائے لڑکا پیدا ہو جائے تب تو مت پوچھو، پورا گھر بے چین و بے قرار، بلاؤ باجے والے کو، بلاؤ ڈی جے والے کو۔ میں سوچ میں پڑ گیا یار، لڑکا پیدا ہوا تو تم خرافات کے لیے نکل پڑے، اور لڑکی پیدا ہوئی تو رنجیدہ ہو گئے۔ ان لڑکیوں کی قدر کرو، بیٹیوں سے محبت کرو، میرے آقا نے بیٹی سے محبت فرمائی، ان کی قدر کرو۔ پوچھو اس گھر سے جس گھر میں آج تک کوئی بیٹی نہ پیدا ہوئی ہو، وہ ارمان لیے بیٹھا ہے۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، سیدۃ النساء، خاتون جنت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ علی کے ساتھ کر دیا ہے، اور تمہارا مہر 400 چاندی کے مثقال ہے۔ خاتون جنت کہتے ہیں یا رسول اللہ علی تو منظور ہے مگر یہ مہر منظور نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل امین چلے آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کا مہر جنت اور اس کی نعمتوں کو بنا دیا۔ نبی فرماتے ہیں بیٹی یہ مہر منظور ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی منظور ہے مگر یہ مہر منظور نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں پھر بتاؤ بیٹی تم چاہتی کیا؟
تمہاری مرضی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں رات رات بھر دیکھتی ہوں آپ امت کے غم میں رویا کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیروں میں برہم آ جاتا ہے، آبلے پڑ جاتے ہیں۔ اتنا نبی سجدے میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا محبوب ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑیں گے۔ تو میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ یا اللہ افلا عبدن شکورا، اے میرے مولا کیا میں تیرا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کے سجدوں کا حال تھا۔ کہا سرکار میری مرضی یہ ہے کہ میرا مہر اس امت کی بخشش کو بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمائیے ذرا سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو جہیز بھی دیا، مختصر سا، نبی کچھ بھی دے سکتے تھے، ایسا سماج کو سنوارا رسول اللہ نے، کچھ بھی دے سکتے تھے۔ سرکار تو خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، باغ فدق کے مالک ہیں، مصطفیٰ کچھ بھی دے سکتے تھے، مگر کیا دیا؟ نوٹ کرو، ایک بان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے گھڑے اور 2 چکی آٹا پیسنے کی۔ یہ مختصر سا جہیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ کہا کہ کل جب میری امت میں کوئی غریب بیٹی اپنے دروازے سے رخصت ہو رہی ہو اور غریب باپ اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر رہا ہو تو باپ بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہ آئے، جہیز کم دیکھ کر بیٹی سمجھ لے سنت فاطمہ ادا ہو گئی اور باپ سمجھ لے سنت رسول ادا ہو گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضور غازی اسلام، حضور غازی اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت پیاری بات مجھے یاد آ گئی، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے سید صاحب؟ ٹائم ہے کہ ختم ہو گیا ہے؟ 10-15 منٹ؟ اچھا کوئی بات نہیں، سید صاحب کی تو مرضی ہے، گاؤں والے بیٹھے رہیں اور حضرت بولتے رہیں، ہم بھی سنتے رہیں، پورا سلسلہ ایسے ہی چلا جائے الحمدللہ۔ خیر نیکی کی لالچ اور خواہش ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ دیکھو بڑی پیاری بات یاد آ گئی مجھے، کچھ چیزیں جو میں عرض کر دوں تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو اور ہدایت بھی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل تھی، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آج میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، دعا فرما دیجیے کہ بچہ مل جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ سمٹے بھی نہ تھے کہ اتنے میں ایک شخص آئے اور کہا یا رسول اللہ ان کے بچے کو میں نے فلاں جگہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو جلدی سے کھڑے ہو گئے وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچہ مل گیا۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ کہا سرکار بچہ مل گیا، بچے کو لینے جا رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب بچے کو پا جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ اسے چوموں گا، پیار کروں گا، میں اسے گود میں لوں گا، میں اسے چمٹا لوں گا۔ نبی کیا فرماتے ہیں وہ سنو، سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کرنا، ذرا غور کیجئے گا، ایسا نہ کرنا۔ کہا سرکار میرا بیٹا ہے اور میں باپ ہوں، میرے دل کا پھل ہے، پیغمبر میں تو پیار کروں گا۔ نبی فرماتے ہیں سب کے سامنے پیار مت کرنا، جب گھر واپس آ جانا تو اپنے گھر میں آ کے بیٹے سے پیار کرنا۔ کیوں؟ اگر کھیلتے ہوئے بچوں میں تم نے اپنے بیٹے سے محبت کی تو کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی لاوارث بچہ ہو جسے اپنا باپ یاد آ جائے، جسے باپ کی محبت تڑپا دے اور رو پڑے۔ ایسے عمل مت کیا کرو جس سے دوسروں کی تڑپ ابھر جائے، ان کی بے چینیاں بڑھ جائیں۔ کہا گھر میں لے آنا، گھر میں پیار کرنا۔ نبی نے پیار سے نہیں روکا،
نبی نے روکا کس سے؟ ایسا پیار نہ کرنا کہ میرا کوئی اور امتی دکھی ہو جائے۔ صرف اس مقام پر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جو لوگ جہیز کا مطالبہ بیٹیوں سے کرتے ہیں، سماج کے وہ بھکاری ہیں، منگتے ہیں۔ ایسے منگتوں کے گھر اپنی بیٹیوں کا رشتہ مت کرو، اللہ تمہارا بھی حافظ و ناصر ہے اور تمہاری بیٹیوں کا بھی حافظ و ناصر ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں وہ سن لیں، مارکیٹ لگا کے، شو روم لگا کے جہیز مت دیا کرو۔ بولو نا یار، بولو۔ یہ آدھا کلومیٹر پہ جو مارکیٹ لگاتے ہو، سارا سامان سجا دیتے ہو، بہت خوب، بہت خوب۔ گاؤں والے، خاندان والے، برادری والے سب دیکھ لیں، مرد کم دیکھتے ہیں، عورتوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ کتنے کپڑے ہیں، کتنے برتن ہیں، کتنا صوفہ ہے، کتنا بیڈ ہے، بولو۔ اب مجھے صرف ایک بات بتاؤ، اللہ نے تم کو نوازا تھا، تم نے دے دیا، انہی عورتوں میں سے اگر کوئی بیوہ کی کوئی بچی آ گئی اور اس نے دیکھ لیا تمہارا پھیلا ہوا جہیز، تو کیا اس بیٹی کو اپنا باپ نہیں یاد آئے گا؟ بولو، کیا اس کا کلیجہ رو نہیں پڑے گا؟ اس کا دل نہیں روگا؟ کوئی غریب اور یتیم بچی ہوگی، جب وہ جہیز دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ اگر میرے گھر والوں کے پاس مال اور روپیہ ہوتا تو میری بھی شادی ہو گئی ہوتی، نہ اتنا روپیہ پیسہ اکٹھا ہوگا جہیز کے لیے، نہ میرا نکاح ہوگا، نہ میں کہیں کی دلہن بن سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، اس بیٹی کا دل سماج میں تڑپ جائے گا، رو پڑے گی۔ میرے رسول نے انہی باتوں سے تو امت کو روکا ہے۔ اگر کچھ بھی دینا ہوا کرے، تمہاری بیٹی ہے، پہلے سے پہنچا دو، نمائش کر کے مت دیا کرو، دکھاوا اور ریاکاری کر کے مت دیا کرو۔ اور پہلی بات تو ایک بات سن لو، علماء سے میں گزارش کروں گا، آپ میری اس بات کو مسجدوں سے لے جائیں اور جامع مسجد سے اعلان کریں۔ دیکھو دوستو، جہیز کا مطالبہ ختم کر دو، یہ بھیک مت مانگو، دکھاوا اور ریاکاری کر کے جہیز دینا بند کر دو۔ ایک کام چالو کرو جس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، جس کا حکم اللہ نے بھی دیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کو ہم نے بلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان جلسوں کا یہی فائدہ ہے کہ شریعت کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں یاد آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق ہے۔ کہاں؟ باپ کے ترکہ میں۔ باپ جب مرتا ہے تو جو زمین جائیداد، نقد، کیش، پیسہ ہے، تو اس میں یاد رکھنا کہ جس طرح بھائی کا حق ہے اسی طرح بہن کا حق ہے، جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے۔ آج ہندوستان میں تو میرا خیال ہے 5% شاید لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور باقی بیٹیوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، امت کی شہزادیوں، اگر ہاشم کانپوری کی آواز تمہاری کانوں سے ٹکرا رہی ہو تو بھائی کا انتظار مت کرو کہ یہ دے گا تمہارا حق، بلکہ اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ ارے بولو نا، ہاں اس میں کہاں بولو گے، جا رہا ہے مانا۔ ارے یار بولو، محبت سے بولو۔ صحیح بات، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں اور بہنوں، تم خود مطالبہ کرو، تم خود اپنے باپ کا ترکہ مانگو۔ کیوں؟ ترکے سے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو قرآن پر عمل ہو جائے گا، جو اللہ کا حکم ہے کہ بیٹی کو، بیٹے کو بھی دو، بیٹی کو بھی دو۔ بولو، پوری توجہ، سمجھ گئے نا؟ اب کتنا دینا ہے بیٹی کو، یہ علماء کرام سے تقسیم کرا کے آرام سے تقسیم میراث کا مسئلہ سمجھ لینا۔ جب تک تعداد متعین نہیں ہوگی اور میراث طے نہیں ہوگا، تب تک ہم نہیں بتا سکتے کتنا ملے گا بیٹی کو، کتنا ملے گا بیٹے کو۔ لیکن حق ہے اسلام کے اندر بیٹی کا۔ اور سنو، کتنا فائدہ ہوگا ترکہ کا، سن لو کان کھول کر کے۔ جب ترکے کا رواج ہمارے گھرانوں میں چل جائے گا، ہمارے گھر میں چل جائے گا، خاندان میں چل جائے گا، سماج میں چل جائے گا کہ باپ کے مال سے ترکہ بیٹی کو ملے گا، تو انشاءاللہ اپنے آپ جہیز کا مطالبہ ختم ہو جائے گا۔ اب کوئی جہیز نہیں مانگے گا اور سوچے گا بھائی جو ترکہ میں ہوگا وہ تو اپنے آپ آخری میں مل جائے گا۔ بولو اور سنو، عورت بہت عزت کے ساتھ سسرال میں زندگی گزارے گی،
ससुराल वालों को मालूम रहेगा कि तड़के में इतना माल आने वाला है। बोलो, मियां बीवी में झगड़े नहीं होंगे, ताल्लुकात खुशगवार होंगे। इसलिए मुसलमानों आज से तय कर लो, हराम मत खाओ। अगर बहन का हक खा गए, तुम्हारे हक में हराम है वो, लिहाजा उसका हक दो, उसका हक बांट करके दो। देखना अल्लाह ताला इस समाज में कैसा निखार अता फरमाते हैं। यही वजह है ना, एक साहब मुझसे कहने लगे, मुंबई में एक बार तकरीर कर रहा था कि हजरत ये बताइए, लड़की का हक तो कुरान ने कम बयान किया है और लड़के को ज्यादा मिलेगा बाप के तरका में। मैंने कहा तो बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तेरे समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा नहीं कि मुंह में रखो अंदर चला जाए। पहले ईमान मजबूत करो, मैं समझा दे रहा हूं। इस्लाम एक आफाकी मजहब है। इस्लाम ऐसी सोसाइटी चाहता है कि आसानी के साथ ये मुसलमान उस पर चलते हैं। ये कुदरती निजाम है कि मेरे बंदे किस तरह अमल करें और अपनी जिंदगी को सही गुजारें। इसलिए जानते हो, पूरा हक बेटी को बाप के तरका में नहीं दिया, भाई से कम कर दिया। और अगर आधा आधा दोनों का होता तो आप जिस दिन बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। बीवी कहती इतना माल है, रहना है तो यहां रहो। और जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में गए कि बहू लेने, लड़का भी हाथ से चला गया। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। क्या इस्लाम का कानून है। बेटी, तुझे कई रूप लेना है, कई लिबास पहनना है। आज बाप के घर पैदा हुई बेटी है, कल शादी हो जाएगी बीवी है, बच्चा पैदा होगा मां है। तो सुन, जब जब तू दरवाजा बदलेगी तब तब इस्लाम तुझे हक देता नजर आएगा। बाप के घर में पैदा हो गई बेटी थी, बाप के माल में तेरा हक। और जब दुल्हन बन के रुखसत होगी तो शौहर के माल में तेरा। और जब तेरे घर बच्चा पैदा होगा तो बेटे के माल में तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, एक बात मोहब्बत से सुनिए और उस पैगाम को आम कीजिए। अब दौर आ गया है मुसलमानों तुम्हारे लिए पढ़ाई का। अरे बोलो ना यार। इस वक्त अब वो बातें मैं स्टेज पे नहीं कह सकता, कमरे में बताऊंगा। हम लोगों की पूरे मुल्क में हैसियत खत्म हो चुकी है। आप अपने को कुछ भी बने रहे, मोछे टेते रहे, आपके तो वोट की भी पार्टियों को जरूरत नहीं है। बताइए क्या हैसियत रह गई? तो आपका वजन बनेगा कैसे? अब काम कौन सा रह गया सामने? जब वोट ही की हैसियत ना रह जाए तो वजन खराब। बोलो ना। अब अगर इस इज्जत को, अजमत को वापस लाना चाहते हो मुसलमानों, तो मेरा पैगाम सुनो, पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो और पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। एक जुमला मेरा नोट करो, जिसको इंडिया से लेकर बाहर मुल्कों तक मैंने कहा है, इतना पढ़ो। क्योंकि पढ़ते नहीं है हम मुसलमान बच्चे। क्या है, इंटर में फेल हो जाएंगे, हाई स्कूल से नीचे निकल जाएंगे। और जब माँ बाप कहते कहा है बेटा फेल हो गया, अरे अम्मा अब्बा हम मुसलमान हैं ना, इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना दिया। अबे इंटर में मुसलमान समझा रहा है, हाई स्कूल में मुसलमान समझा रहा है। हर गार्जियन को आंख खोल के रखना चाहिए। ये कंपटीशन का दौर है। इंटर और हाई स्कूल में नाम भी एग्जामिनर के सामने नहीं जाता, रूल नंबर जाते हैं। इसका मतलब बच्चा पढ़ा नहीं है मेहनत से। वो आपको समझा रहा है कि हमको मुसलमान समझ के फेल किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है और बकवास। पढ़ो नौजवानों, मेहनत करो। कितना पढ़ोगे? जुमला सुनो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो
کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ. سبحان اللہ. ہمیں جب اتنا پڑھو گے تو صدر جمہوریہ تم ہی بنائے جاؤ. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ نوکری تو ملے گی نہیں، پڑھائی سے فائدہ کیا. ہم لوگ بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے تو محلے والے یہی سمجھاتے تھے پڑھے لکھے ہوگا کیا، نوکری تو ملے گی نہیں. میں آپ کو بتاؤں 135 کروڑ کا ملک ہے. سن رہے ہو نا کتنا؟ اور اس میں نوکری کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 6 کروڑ. 6 کے آگے پیچھے 6 کروڑ نوکری کرتے ہیں. 135 کروڑ کا ملک، تو کیا پورا ہندوستان نوکری ہی کرے گا؟ یاد رکھنا، اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ تم نوکری کرو. پڑھائی اس لیے ہوتی ہے العلم نورن، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ اندھیرے کی جہالت سے تم روشنی میں آ جاؤ، اور جب نور میں آؤ گے، روشنی میں آؤ گے، اچھے تاجر بن جاؤ گے. بولو، اچھے حکیم بن جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، اچھے انجینئر بن جاؤ گے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو، IPS بناؤ، IAS بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ. میں کہتا ہوں تمہاری ضرورت ختم ہو چکی ہے، پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں. اب جب تم IAS PCS اور انجینئر اور ڈاکٹر بچوں کو بناؤ گے تو انشاءاللہ یہ پڑھے لکھے بچے وہ ہوں گے جو تمہارے محلے کی ضرورت بنیں گے، تمہارے شہر کی ضرورت بنیں گے. یہ پورے ہندوستان کا دل و دماغ ہے. اس لیے پڑھو، محنت کر کے پڑھو، پڑھائی سے غافل نہ ہو. دین کی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو. میں کسی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، پیسہ دونوں جگہ خرچہ ہوتا ہے. بولو، دین کی تعلیم میں تو تھوڑے سے میں کام چل جاتا ہے، لیکن اجر بہت بڑا. مال تھوڑا خرچہ ہوا، اجر بہت بڑا. دونوں بینک میں جاتا ہے پیسہ. دنیاوی تعلیم پر خرچہ کرو گے تو یہ تمہارا بینک بیلنس ہے، سمجھو بینک میں جمع ہو رہا ہے. اور اگر دینی تعلیم پر خرچ کرو گے تو سمجھ لینا یہ آخرت میں بینک بیلنس ملے گا. اس لیے دوستو، تعلیم کے لیے بیداری اختیار کرو اور آپس میں محبتیں پیدا کرو، پیار پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، نفرتوں کو مٹا دو. انشاءاللہ بقیہ عنوانات کے تعلق سے پھر کبھی بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.